ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ سے بات کر رہے تھے ہم روسی تیل کے حوالے سے. ایک سال سے جس پہ بہت سیاست ہوئی اور بڑا انتظار تھا کہ پاکستان میں رشین آئل آئے گا تو 1/3 سستا پیٹرول ملے گا. اور بہت سی آپ کو خبریں ان دنوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی نظر آ رہی ہیں کہ 1 جولائی سے شاید پاکستان میں 30 سے 40 روپے فی لیٹر پیٹرول جو ہے وہ سستا کیا جا سکتا ہے. یہ رشین آئل کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, اور یہ چائنیز کرنسی کے اندر اس پہ ہماری ایگریمنٹ ہوا تھا اور یہ ہم نے خریدا ہے. اس والے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جس سے ہم بات چیت کریں گے ڈاکٹر گلفراز صاحب, جو انرجی ایکسپرٹ ہیں, پاکستان میں سیکٹری پیٹرولیم بھی رہے ہیں اور کافی ان کا جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہیں وہ انرجی کا شعبہ ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو رشیا کے ساتھ ہماری یہ جو ڈیل ہوئی ہے, اور ایک زمانے تک ہم جو ہے کہ وہ مڈل ایسٹ سے یا ادھر سے آئل لیا کرتے تھے, ہمیں ڈیفر پیمنٹ کی فیسلٹی بھی تھی, بہت سی اور چیزیں بھی تھیں, لیکن رشیا کے ساتھ ہمارا یہ ایگریمنٹ یا یہ جو ٹریڈ آئل ٹریڈ شروع ہو رہی ہے یہ پاکستان کے لیے کتنی اہم ہے, اور اس سے پاکستان کی معیشت کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا سا جیو پولیٹیکل سینیریو کے اندر بھی دیکھیں کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی, پہلے تو یہ بتاؤں کہ پاکستان شروع سے ہی آئل امپورٹنگ کنٹری رہا ہے, اور تقریباً آج جو ہم تیل استعمال کرتے ہیں وہ 3/4 حصہ اس کا باہر سے آتا ہے, اور اکثر ہماری آئل کی امپورٹ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, ایران, سعودی عربیہ اور UAE وغیرہ ملکوں سے آتی تھی. اب جو ایک نیو اوپننگ ہوئی, چونکہ یہ جو یوکرین اور رشین کی وار کے بعد رشیا کے آئل اور گیس کی ایکسپورٹ کے اوپر جب پابندی لگ گئی تو پھر رشین آئل, روس بھی ایک بہت بڑا تیل پیدا کرنے والا, دوسرا ہائیسٹ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے, اور تقریباً گیس پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے. اس طریقے سے جب ان کی انرجی ایکسپورٹ کے اوپر پابندی لگی اور پھر امریکہ نے ایک اور پابندی لگا, روس کا تیل کوئی بھی 60% ڈسکاؤنٹ سے اوپر پیسے نہ جائے گا. تو مثلا جیسے آج کوئی 72 روپے کا تیل ہے جو عام مارکیٹ میں جو مڈل ایسٹرن کا تیل ہے, اس لحاظ سے کوئی 42-43 ڈالر بیرل بنتا ہے, جو قیمت کے لحاظ سے بہت ہی اس وقت ڈسکاؤنٹڈ ہے اور موزوں قیمت ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے آج دن تک رشیا کے ساتھ کوئی ایسی تجارت نہیں کی ہے, خاص بالخصوص انرجی کے اوپر, کیونکہ رشیا سے ہم تیل بھی لے سکتے ہیں, رشیا سے LNG بھی لے سکتے ہیں, رشیا سے نیچرل گیس بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے آغاز ہو رہا ہے, لیکن جو ہمیں ایک لوڈ پہنچا ہے ایک ٹیسٹ امپورٹ کا حصہ ہے, 1 لاکھ بیرل تیل جو ہے. آج جو پیٹرولیم منسٹر مصدق ملک کی کانفرنس سے یہ ظاہر ہوا کہ ہم نے صرف 1 لاکھ بیرل تیل کا لیا ہے, جو تیل کی قیمت ہم نے چائنیز یوان میں ادا کر دی ہے, اور یہ ریفائننگ اس کی شروع ہو گئی ہے پاکستان ریفائنری میں. اور یہ 1 لاکھ بیرل جو ہے وہ تقریباً مہینہ 1.5 مہینے میں پاکستان پہنچ جائے گا, اور اس کی ریفائنڈ پروڈکٹ سے ہمیں اس کی اکنامکس کا پتہ چلے گا کہ کیا پاکستان کے لیے یہ تیل موزوں ہے, اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, تاکہ پھر مستقل بنیادوں کے اوپر اس کی امپورٹ کا نظام کیا جائے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ جتنی بھی گلوبل اگر پالیٹکس دیکھیں تو اس میں پیٹرو ڈالر جو ہے کہ ایک بڑی ٹرم استعمال ہوتی تھی, اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈالر کی جو دنیا کے اندر اس کی طاقت ہے امریکہ کی, اس میں ایک فیکٹر یہ ڈالر بھی ہے. اب ہم پاکستان جو ہے کہ ہم نے کچھ چائنا کے ساتھ بھی ایگریمنٹس کیے ہیں کہ ہم لوکل کرنسی کے اندر ٹریڈ کریں گے, اور اب رشیا کے ساتھ بھی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ کتنی ایفیکٹ ڈال سکتی ہے پاکستان کے اوپر, اور جو ہمارا ٹریڈ جو ٹیکسٹائل یہ باقی سیکٹر ہیں یورپ کی طرف, امریکہ کی منڈیوں کی طرف ہے, ہماری جو ایڈ ہے وہ بھی زیادہ تر ہم جن ممالک سے جن اداروں سے لیتے ہیں اس کے اندر بھی یورپی اور امریکن انفلوئنس بہت زیادہ ہے. تو کیا اس سارے سینیریو کے اندر وہ ایلیمنٹ ہمیں اثر انداز کر سکتا ہے منفی اعتبار سے, اور اس کے جو پازیٹیو نیگیٹو اگر اس کے ہم فوائد یا نقصانات دیکھیں تو وہ آپ کی نظر میں کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج دن تک یعنی اس
इस साल के शुरू होने से पहले दुनिया पूरी में तेल की सारी तिजारत जो है वो डॉलर्स में होती थी। वही एक वजह थी डॉलर के इतना ज़्यादा अहमियत हासिल करने की और सबसे ज़्यादा फ़हाल करेंसी बनने की। अब चूँकि दुनिया का सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क मार्केट से निकल गया रूस, तो फिर रूस ने अपनी तेल की या गैस की या एलएनजी की जो एक्सपोर्ट है उसको बरकरार रखने के लिए काफ़ी तरीकों का इस्तेमाल किया और फिर वो उन्होंने चाइना के साथ एक लिहाज से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि वो चाइनीज़ की करेंसी में ये एक्सपोर्ट करेंगे ऑयल भी और गैस भी, और इसी वजह से फिर हमारे पास भी चाइनीज़ आई है। तो चूँकि डॉलर जो है एक बहुत ही ज़्यादा महंगी करेंसी है और पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो माली दुश्वारियाँ हैं उसमें डॉलर की कमी है, और चूँकि पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट इतना ज़्यादा एडवर्स हो चुका है, मसलन 1 साल, 1.5 साल में ये दुगना हो गया, जहाँ पर 150 पौने 200 रुपए कीमत थी डॉलर की, वहाँ पर ये 300 से क्रॉस कर गया है। और उस तनासब से हमारे कर्जे जो हैं बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारे कर्जे डॉलर में हैं लेकिन हमने आमदन तो लेते हैं पाक रुपीस में, तो हमें दुगने पैसे अभी जमा करने पड़ेंगे डॉलर के कर्जे देने के लिए। डॉक्टर तो साहब एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे पास अभी 2-3 मिनट है, मैं चाह रहा हूँ वो भी हम इशू डिस्कस कर लें कि पाकिस्तान की आपने खुद अभी कहा कि 3/4 ऑलमोस्ट 80% जो हमारी एनर्जी है रिक्वायरमेंट वो इम्पोर्ट के ज़रिए पूरी होती है, और जो इस साल हमारा करंट जो इम्पोर्ट बिल है ऑयल सेक्टर का वो भी तकरीबन को 13 अरब डॉलर का है। तो अगर हम लोकल करेंसी के अंदर इस किस्म की ट्रेड को इंक्रीज़ करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि कितना इंपोर्ट बिल हमारा जो है वो कम होगा, और जो इस वक्त एक्सचेंज रेट डॉलर का बड़ा हाई जा रहा है क्या ये भी नीचे आ सकता है? देखिए जी, पहली बात ये है कि अगर हम ज़्यादातर ऑयल हम नॉन डॉलर करेंसी में खरीद सकें तो फिर हमारे एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा और हमारा रुपी गेन करना शुरू कर देगा। और मैं ये आपको बताऊं कि जैसे हमारी इकोनॉमिक्स की हालात ऐसे हैं कि हम ये 14 अरब डॉलर का तो ज़रिए मुबादला हमारे पास है ही नहीं है, जिससे हम तेल या और एनर्जी के जो एलएनजी है या नेचुरल गैस है उसको हम हासिल कर सकते हैं। अगर ये ना हुआ तो फिर हमारी एनर्जी इंडस्ट्री के ऊपर क्रिपलिंग इफेक्ट होगा। पहले ही उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है, हमारी ज़राअत के ऊपर होगा, हमारी मसनूआत के ऊपर होगा, हमारी अपने तर्ज ज़िंदगी के ऊपर होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की माली हालत पतली होने की वजह से हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है, शायद ये कि मैक्सिमम एनर्जी हम नॉन डॉलर करेंसी से हासिल करें। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बता दीजिएगा कि रशिया के साथ हमने ट्रेड शुरू की, इवन देन के सैंक्शंस की बात हुई, अमेरिका से दबाव बहुत ज़्यादा था। ईरान के साथ हम उस तरीके से जो बिल्कुल हमारा नेबरिंग कंट्री है और हमारी इस वक्त भी 2 सूबों के अंदर बहुत सी इनफॉर्मल ट्रेड हो रही है ईरान के साथ, लेकिन हम फॉर्मल ट्रेड हाँ वो एनर्जी सेक्टर हो, गैस का हो, पेट्रोलियम सेक्टर हो, वो क्यों नहीं कर सके? अमेरिकन प्रेशर या यूएन का प्रेशर है उसकी वजह से अभी भी तो हम कर रहे हैं रूस के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो कुछ भी हम पाकिस्तान ईरान के दरमियान होता रहा है वो हमने अमेरिकन एक दायरे कार के अंदर रहते हुए किया, और जो चीज़ अमेरिकन को मंजूर नहीं थी हमने नहीं की। मिसाल के तौर पर जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर कभी हमने कोई पेशरफ्त नहीं होने दी, क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका के सैंक्शन। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान को भी अमेरिका की तरफ से मेरे ख्याल में ये बावर किया गया है कि अगर पाकिस्तान तेल लेगा रूस से तो वो 60% डिस्काउंट से ज़्यादा कीमत नहीं देगा, तो वो तो हमारे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। हम 60% से ज़्यादा क्यों देंगे? लेकिन जहाँ तक ईरान का तल्लक है, पिछले दिनों में सुनने में आया था कि ईरान के साथ बार्टर ट्रेड का आगाज़ हो चुका है। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी बका के लिए हमें ये सारे रास्ते ढूंढने चाहिए, और अमेरिका को भी बावर कराना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी की हालत देखो, अगर हम इनके साथ बार्टर ट्रेड कर सकते हैं तो हम वही चीज़ लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हमें ज़रूरत है बिजली की, जो ईरान से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, हमें ज़रूरत है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, हमें ज़रूरत है
گیس کی، ان کے پاس LNG فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے لیکن گیس ہے. تو اس طریقے سے استھتی کہ LPG بھی ان کے پاس ہے جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. تو میرے خیال میں ہمیں وہ تمام آئٹمس لسٹ کر کے امریکہ کو پہلے بتانا چاہیے کہ پاکستان کی بقا کے لیے انرجی ہماری اکانومی کو بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر گلفراز احمد صاحب ہمارے ساتھ کر رہے تھے اور رشین آئل کے حوالے سے. اور اس وقت جو بہت سی سوشل میڈیا کے اوپر خبریں بھی چل رہی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی، کہا جا رہا ہے جی کہ یہ رشین آئل ٹینکر جو ہے کہ یہ شپ انڈیا آئی، انڈیا سے دبئی، دبئی سے پھر پاکستان آئی اور اس کو انڈیا کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. لیکن ہماری بہت سے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمان اور عمان سے پاکستان اس کو شفٹ کیا گیا. لیکن انڈین پاکستان نے کیونکہ ابھی تک رشین کے ساتھ ہماری انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں تھی اور انشورنس کے کوئی سٹرکچر نہیں تھا، ہم نے انڈیا کا جو انشورنس سٹرکچر ہے وہ ایز اٹ از کاپی کیا اور وہ ماڈل لے کے اس ایگریمنٹ کے اندر امپلیمنٹ کیا ہے. اس لیے اس کو بہت سی اور چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسی کوئی بات نہیں. آج تک کے لیے پروگرام میں اتنا ہی. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آئیں گے. فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.